وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتغ منك الذهب وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها فتحاكم إلى رجل فقال الذي تحاكم إليه ألكما ولد قال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منها وتصدقا رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے ایک شخص سے زمین خریدی۔ جس آدمی نے وہ زمین خریدی اس نے اپنی زمین میں ایک مٹکا سونے کا پایا، تو اس نے اس بیچنے والے کو کہا کہ تم یہ سونا اپنا مجھ سے لے جاؤ، میں نے تم سے زمین خریدی ہے اور تم سے میں نے سونا نہیں خریدا۔ اور جو بیچنے والا تھا اس نے کہا کہ میں نے تم کو زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب بیچ دیا تھا، یہ تم لے جاؤ۔ دونوں اپنا مقدمہ ایک شخص کے پاس لے گئے، تو اس شخص نے کہا کیا تمہاری اولاد ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ میرا لڑکا ہے، دوسرے نے کہا میری لڑکی ہے۔ تو اس شخص نے کہا تم اپنے لڑکے کا اس کی لڑکی سے نکاح کرا دو اور اس نکاح کے اندر اس کو خرچہ کرو اور جو بچ جائے تو اس کو صدقہ کر دو۔ یہ بخاری شریف میں ایک عجیب و غریب قصہ مذکور ہے، اور اس کے اندر اس زمانے کی نیکی کا حال معلوم ہو رہا ہے کہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم کسی کا حق نہ ماریں، ہمارے اوپر کسی کا کوئی حق نہ آئے۔ تو جھگڑا اس بات پر ہو رہا ہے کہ یہ تم لے لو اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم لے لو۔ آج ہمارا جھگڑا اس پر ہے کہ یہ مجھے دے دو اور وہ کہتا ہے کہ مجھے دے دو، اس پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ اور اس زمانے میں جھگڑا اس پر ہو رہا ہے کہ یہ تمہارا حق ہے تم لے لو۔ اور پھر اس فیصلہ کرنے والے نے کتنا اچھا فیصلہ کیا کہ ان دونوں کے لڑکے اور لڑکیوں کا آپس میں نکاح کرانے کا مشورہ دے دیا اور اس مال کو ان پہ خرچ کرنے کا حکم دے دیا اور جو بچ جائے ان کو صفا کرنے کا حکم دے دیا۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ بجائے اپنے حقوق کے مطالبے کے دوسروں کے جو حقوق ہم پر لازم ہیں ان کو ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اس سے معاشرے کے اندر چین سکون آئے گا، گھروں کے اندر اطمینان اور خیر و برکت کا یہ کام ذریعہ بنے گا۔ اگر کوئی شخص اپنا حق کسی کے اوپر وہ نہیں پاتا ہے لیکن زبردستی اس سے لے رہا ہے تو اس کا وبال کتنا زیادہ ہو۔ اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنا حق ہوتے ہوئے اس کو چھوڑ رہا ہے اور دوسرے کو ادا کرنے کی فکر کر رہا ہے۔ لیکن اگر معاملہ ایسا ہو کہ حق اس کا نہ ہو اور وہ مطالبہ کر رہا ہو اور کہے کہ نہیں میرا حق ہے مجھے دو، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ اس دنیا میں بندوں کے حقوق آپس میں اچھے طریقے سے ادا کرنے کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ کل قیامت میں اس کی معافی توبہ استغفار سے نہیں ہوگی، بلکہ یا تو حق ادا کرنا پڑے گا یا صاحب حق کا معاف کرنا ہوگا۔ اللہ اپنے حق میں تو فضل فرماتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، لیکن بندوں کے حق میں اللہ عدل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو حقوق اللہ اور حقوق عباد دونوں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد